اب رہا حضور کی تدفین میں، اصل میں یہ شیعہ حضرات کا اعتراض ہے کہ حضور کی تدفین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی محبت میں اس قدر منہمک تھے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہو گئے، بلکہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو کہے گا حضور علیہ السلام انتقال کر میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان کو سمجھایا، قرآن کی آیت سے سمجھایا، جتنے حضور سے پہلے نبی آئے وہ بھی وصال کر گئے اور حضور علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، اور سمجھایا کہ کیا ہم حضور کی عبادت کرتے؟ نہیں، ہم تو حضور کی اطاعت کرتے تھے نا، اور جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی شان ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ تو کبھی مرنے والا نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ تو جب فاروق اعظم کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد یہ مسئلہ درست ہو گیا۔ یہ ایک غلبہ عشق تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ایک تو یہ غلط فہمی شیعوں نے پھیلائی، دوسری بات یہ ہے کہ تنازع ہوا تدفین میں، یہ تو بالکل بیکار کی بات ہے۔ علماء نے لکھا کہ مسلم ہے یہ بات، جس نبی کا جہاں انتقال ہو وہیں ان کی تدفین کی جائے، اور حضور کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوا، لہذا وہاں تدفین کی گئی۔ تدفین میں تاخیر کی وجہ سنیے کیا، ایک تو یہ طے ہونا تھا کہ جو امیر المومنین منتخب ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی قیادت میں حضور کی تدفین ہو، ٹھیک، اس میں کچھ وقت لگا، کوئی حرج نہیں، اس میں وقت لگنے کے بعد ایک تنازع تو طے ہو گیا، ورنہ اسلامی حکومت تار تار ہو جاتی۔ ایک وجہ یہ تاخیر۔ دوسری تاخیر کی وجہ کیا ہے وہ سنیے آپ۔ چونکہ حضور علیہ السلام کا جسم شریف حجرے میں رکھا ہوا تھا، نماز جنازہ کے فرائض اور شرائط وہی ہیں جو نماز کے فرض کے، جیسے میں نے کہا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کہ وہاں جنازہ رکھا تو یہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ حجرے میں لوگ داخل ہوتے، جتنی جگہ تھی 10 5 اور حضور کی نماز جنازہ میں سارے غلام بلکہ خواتین پورے اہل مدینہ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اہل مدینہ کی تعداد کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا حج کا، اس میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے۔ اگر مدینہ شریف کی اس وقت کی آبادی 1 لاکھ بھی مان لی جائے تو 10 15 آدمی قسطوں میں نماز پڑھیں، آپ قلم کاغذ لی کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھی ذرا، کتنے دن لگیں گے، کتنا وقت لگے گا کہ ایک وقت میں صرف 10 ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنا وقت لگے گا؟ کہ ان میں خواتین بھی ہیں، اس میں غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، سب نے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی، ٹھیک ہے، اس لیے تاخیر ہوئی۔ ایک بات یہ جو فرمایا گیا جو حدیثیں لاتے ہیں وہ کہ بچی جب جوان ہو جائے فوراً نکاح کرا دیا جائے، جنازہ اگر تیار ہو فوراً نماز جنازہ پڑھا دی جائے۔ مثلا جنازہ تیار، میت آئی، نصف نہار کا وقت ہے، بالکل جو کہتے ہیں کہ سورج بالکل سر پہ، نہ سجدے تلاوت جائز ہے، بلکہ تلاوت قرآن کو بھی علماء نے کہا کہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی نماز جائز نہیں، نہ قضا نہ ادا، کوئی نماز جائز نہیں سورج جب سر پہ۔ لیکن میت اگر آ جائے تو بہت سے ہمارے لوگ جو نہیں جانتے مسائل، وہ کہتے بھی ابھی زوال کا وقت ہے، زور کے بعد ہوگی، نہیں، بلکہ نماز جنازہ زوال میں بھی ہو جائے، نصف نہر میں بھی ہو جائے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیوں تدفین کی جائے؟ تدفین اس لیے کی جاتی ہے کہ میت کے سڑنے گلنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھا کسی آدمی کا یہاں انتقال ہو تو میت سرد خانے میں رکھ دی جاتی کہ بھئی بچہ امریکہ سے آ رہا ہے یا جدہ سے آ رہا ہے، دوسرے دن نکال کر کے لاتے ہیں تاکہ میت سڑے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام آج بھی اپنی قبروں میں اس طریقے سے ہیں جس دن رکھے گئے، جن دن رکھے گئے اسی طرح سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں ہیں۔ بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں، علماء نے لکھا کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب محشر کا دن ہوگا تو آپ سجدہ فرمائیں گے۔ تو کسی نے شاید گزشتہ میں یہ حدیث پوچھی تھی حضور علیہ السلام کے شفاعت کے بارے کہ حضور علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام تو قبر سے اٹھیں گے، سجدے کے لیے تو باوضو ہونا ضروری، سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا ضروری۔ یہ ہمارے یہاں کرکٹ اور ہاکی کی ٹیم ہے نا، دن بھر کھیلتی جیت جائے سب سجدہ کرنے لگتے، نہ استنجا ہے نہ وضو ہے۔ تو سجدے تحیت
سجدے شکرانے کے لیے بھی باوضو ہونا آدمی کا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ جب حضور سجدہ فرمائیں گے، کہیں آپ دکھائیے کتابوں میں کیا اپنی قبر سے نکل کر غسل فرمائیں گے یا وضو فرمائیں گے؟ سجدے میں تو طہارت بہت ضروری ہے. آپ سب کو سن کے تعجب ہوگا، جو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت علی نے حضور کو غسل دیا، اور حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ تم مجھے غسل دینا، فرما اسی غسل اسی وضو سے حضور سجدہ فرمائیں کل قیامت میں. تو وہ تو اس طریقے سے تر و تازہ. ٹھیک ہے؟ ایک محدث تھا اپنے زمانے کا کوئی، جس نے ایک حدیث گھڑی تھی معاذ اللہ، اور اس پر علماء نے تعدیب کی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس زمانے کے بادشاہ اس نے حدیث گھڑی کہ حضور کے تدفین میں جو 2-3 دن لگے تو حضور کے ناخنوں میں ہریالی آ گئی تھی. جیسے میت جب سڑنے لگتی ہے تو ہریالی آتی ہے، اس طرح اس زمانے کے بادشاہ نے اس کو قید کر دیا اور اس کی بات نہیں مانی گئی. تو حضور علیہ السلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام اتنے تر و تازہ ہیں کہ حضور جب مسجد اقصی گئے تو انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے. اور حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ان کا ڈھانچہ نماز پڑھ رہا؟ وہ تو کیا مٹی میں مل گئے تھے؟ نہیں. ہر نبی اپنی قبر میں اسی طریقے سے زندہ ہے جیسے جس دن اسے سپرد کیا گیا قبر میں وہ زندہ. اور ظاہری مشاہدہ بھی آپ دیکھ لیں، میں نے کئی دفعہ کہا اور آپ نے سنا بھی ہوگا، تاریخ اہم ورق. غالباً یہ بات ہے 1939 کی. دریا دجلہ کے کنارے جو 2 صحابہ کرام کے مزارات میں پانی آیا، انہیں جب نکالا گیا، ان کے بدن بھی سلامت تھے، ان کا کفن بھی سلامت تھا، دونوں کی آنکھیں کھلی تھی اور آنکھوں میں وہی چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کے ہاتھ میں ہوتی. جب حضور کے غلاموں کو یہ حال تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ اس لیے ان کی تدفین میں کئی مہینے کیا کئی سال بھی لگ جاتے، کوئی اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی یہ بیان کیا مسئلہ حضرت دانیال علیہ السلام کا. قلعہ تستر فتح ہوا. تستر قلعہ جب فتح ہوا تو یہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا. قلعے کی تلاشی لی صحابہ کرام نے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک جسم رکھا ہوا. وہ کہنے لے کس کا جسم ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ان کی گردن کی رگیں ایسے حرکت کر رہی تھی جیسے زندہ آدمی. ادھر کچھ دستاویز کچھ صحیفے رکھے ہوئے تھے، ان کو سب کو انہوں نے پڑھا صحابہ نے. وہ ساری دستاویز پڑھ کر حیران رہ گئے، یہ تو حضور سے کئی ہزار سال پہلے کے نبی گزرے حضرت دانیال علیہ السلام، یہ تو ان کا جسم ہے. تو بالکل تر و تازہ. آپ نے قلعے والوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا کرتے تھے تم ان سے؟ اب تک ان کو رکھا؟ یہ ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا تھا، جب بارش نہیں ہوتی تو ہم تخت کو باہر لاتے، جب آسمان کے نیچے رکھتے تو بارش ہو جاتی، پھر ہم ان کو اپنے کمرے میں رکھ دیتے. مدتوں سے یہ اسی طریقے سے چلا آ رہا. پھر اس کے بعد جو بھی سالار تھے انہوں نے 13 قبریں کھودیں اور 13 قبریں کھودنے کے بعد ایک میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کیا، باقی قبروں کو اسی طریقے سے بند کر دیا تاکہ کسی کو یہ صحیح اطلاع نہ ہو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کس قبر میں. یہ بات لکھی ہے علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ، حوالہ ہمارے پاس موجود، ضرورت پڑے تو آپ لے بھی سکتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور کمال دیکھیں، اسی صفحے پر جو واقعہ ہے یہ صفحہ الٹی آپ تو اس صفحے پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ مولا جب میرا انتقال ہو تیرے وہ آخر الزمان نبی جب تشریف لائیں ان کے غلاموں کے ہاتھوں سے میری تدفین ہو. ان کی دعا قبول ہو گئی. انبیاء کرام تو ہزاروں سال بھی اگر تدفین نہ ہو تو ان کے بدن میں کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں آتا. لہذا یہ شیعہ حضرات کے اعتراضات ہے جو بالکل لغو اور بالکل غلط ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے